تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کے سنورنے کے بعد، اور اس سے دعا کرو ڈرتے اور طمع یعنی لالچ کرتے، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر فرمایا، اپنے خالق ہونے کا ذکر فرمایا. جب اس کا خالق ہونا ثابت ہو گیا تو پھر فرمایا کہ جب وہی خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، تو اسی کی عبادت کرو، اسی سے دعا مانگو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ فرما رہا ہے کہ جب میں خالق و مالک ہوں اور میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے تو یہ میں نے تمہارے ہی لیے پیدا کیا ہے. جب میں نے ان کو پیدا کیا، تم کو ہی پیدا کیا، تو زمین میں اللہ کی عبادت کرو اور اس کے احکام کے مطابق عمل کرو. زمین میں فتنہ فساد نہ پھیلاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. جب تم کو پتہ چل گیا کہ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، معبود حقیقی وہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی کی عبادت کرو. کفر اور شرک کر کے زمین میں فساد نہ کرو. یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابھی تک یہ زمین کفر و شرک میں مبتلا تھی، اس میں کفر و شرک کے فتنے فساد ہوا کرتے تھے. میں نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمہارے درمیان مبعوث فرمایا، انہوں نے تمہیں مجھ تک پہنچایا اور ایمان تمہارے دلوں میں جاگزی کیا اور ایمان کو ثابت کیا. تبلیغ اسلام انہوں نے کی، اسلام کو پھیلایا، تو تم اسلام قبول کرو، مومن بن جاؤ اور اس کے خلاف کر کے زمین میں فتنہ فساد نہ کرو. تم اس کے خلاف اگر کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپس میں لڑائیاں ہوں گی، جنگیں ہوں گی، پھر فتنہ فساد پھیلے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کے سنورنے کے بعد. یا پھر یہ ہے کہ جب تم نے اللہ کو مان لیا، اس کے رسول کو مان لیا، تو اب اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلو اور راستے سے بہک نہ جاؤ. کیسے بہک جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قتل و غارت گیری سے منع فرمایا، اس میں ملوث ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا سے منع فرمایا، اس میں ملوث ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوری ڈکیتی سے منع فرمایا، اس میں ملوث ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ناحق ستانے سے منع فرمایا، اس میں ملوث ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کو میں نے تمہارے لیے زمین بنائی اور تم نے جب قبول بھی کر لیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہے، تو پھر ان کے کہے ہوئے کے مطابق عمل کرو. زمین میں اس طریقے کی فتنے فساد نہ پھیلاؤ، بد عملی کے فتنے فساد تم نہ پھیلاؤ. وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس سے دعا کرو ڈرتے اور امید کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی دعا کا ذکر فرمایا وَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ پوشیدہ سے. اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ دعا کا ذکر فرمایا دعا کرو ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے. پہلے جو دعا کا ذکر تھا اس میں ظاہری حالت کا ذکر تھا، پہلے جو دعا کا حکم دیا اس میں ظاہری حالت کا ذکر تھا کہ جب ظاہری طور پہ تمہاری حالت یہ ہونا چاہیے دعا کرتے وقت کہ تم گڑ گڑا رہے ہو اور کیا ہو پوشیدہ ہو، اور تمہاری باطنی حالت یہ ہونی چاہیے کہ تم ڈرے ہوئے ہو اللہ کے عذاب سے
اور ایک طریقے سے تم اللہ کی رحمت سے امید رکھے ہوئے بھی ہو، اس طریقے سے کیا ہے تم کو دعا کرنا چاہیے۔ انسان کو اپنا ہر عمل ڈرتے ہوئے بھی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے بھی کرنا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ 3 چیزوں سے ڈرتے رہنا چاہیے ایک مسلمان کو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری نیکیاں قبول ہی نہ فرمائے، اس سے کیا ہے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معافی نہ فرمائے، اس سے بھی کیا ہے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ خاتمہ برا ہو جائے، اس سے بھی کیا ہے ڈرتے رہنا چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی خوف میں گزارنا چاہیے اور موت کے حالات، موت کا وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے امید میں گزارنا چاہیے۔ زندگی خوف میں اور موت امید میں کہ اللہ تعالیٰ میں نے زندگی تو گزاری اور لیکن اب آخری وقت آ گیا ہے، تجھ سے امید ہے کہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ موت کے وقت امید ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں دعا کرنے کا ذکر فرمایا ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے، تو انسان کو چاہیے کہ جب دعا کرے انسان تو 2 چیزیں اس کے اندر ہونی ضروری ہے۔ پہلی چیز کیا ہے، اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس دعا کو قبول کرنے والا ہی ہے، اس کو یہ یقین ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب دعا کی جاتی ہے، دعا مانے مانگنا، جب دعا کی جاتی ہے کسی سے کچھ مانگا جاتا ہے اور وہ کچھ نہ دے تو اس سے کس کی 3 وجوہات ہوتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کو مانگنے والے کا علم نہیں ہوتا، پہلی وجہ یہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ مانگنے والا مانگ رہا ہے لیکن جس سے مانگ رہا ہے، جو چیز مانگ رہا ہے، تو وہ سامنے والا وہ چیز دینے پر قادر نہیں ہے، اس کے پاس وہ ہے ہی نہیں تو وہ دینے پر قادر نہیں ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ جس سے مانگ رہا ہے اس کے اندر عاجز انکساری حد درجہ بڑھی ہوئی ہے، عاجز انکساری کی وجہ سے وہ نہیں دے رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں چیزوں سے منزہ ہے، پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مانگنے والے کا علم ہے اور جو چیز مانگ رہا ہے اس کے دینے پر بھی قادر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ یہ تینوں چیزیں اللہ کے اندر ہیں، تو انسان کو ان تینوں چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، تب اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیا کرتا ہے قبول کرتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور دوسری چیز دعا میں جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب دعا کرے لو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی لگنا چاہیے، دوسری چیز میں اس کا ذہن نہیں بھٹکا رہنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا، مفلوق الحال ہے، مفلسی کے عالم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال گزرا، یہ جو چیز کا طلبگار ہے میرے پاس ہوتی تو میں اس کی اس حاجت کو پوری کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ میں تم سے زیادہ رحیم ہوں، میں تم سے زیادہ کریم ہوں، میں تم سے زیادہ بندوں پر رحم کرنے والا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا تعالیٰ پھر اس کی دعا تو نہیں قبول ہو رہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اس کے حال کو تو دیکھو، دعا مجھ سے کر رہا ہے اور دل بکریوں میں لگا رہا ہے، ہاتھ میری بارگاہ میں اٹھا کے رکھا ہے لیکن اس کا رخ جو ہے اس کے بکریوں کی طرف ہے، تو پھر میں کیوں کر اس کی دعا کو قبول کروں گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے اور کہنے لگے دعا کرو تو اچھے دل سے کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگا کے کرو، دعا قبول کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اپنے دل میں کسی چیز کا خیال نہ لاؤ دعا کے وقت۔ جب اس کو یہ بات معلوم ہوئی اور جب اس نے سچے دل سے، صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دعا کو قبول فرما لیا۔ تو انسان کے
یقین ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور جب دعا کرے لو لگی ہونی چاہیے۔ اور فرماتا ہے دعا کرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی دعا کی قبولیت ان کے بالکل قریب ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو کیا ہے قبول فرما لیتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا کو اس کے شرائط کے ساتھ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا رحمۃ۔